بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے کچھ بات اعوذ باللہ اور بسم اللہ پہ کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی عظیم ہم سورۃ الفاتحہ پہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی ترتیب توقیفی میں یا ترتیب مصحفی بھی کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ قرآن کریم کی ترتیب دو طرح سے ہے۔ ایک ترتیب نزولی ہے، نازل ہونے کی ترتیب، اور ایک ترتیب مصحفی ہے۔ تو جو مصحف کی ترتیب ہے نا، اس ترتیب میں یہ سب سے پہلی صورت ہے، اور یہ وہ سب سے پہلی صورت ہے کہ جو مکمل نازل ہوئی ہے، تو ان میں بھی سب سے پہلی صورت۔ جیسے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی جو آیات ہیں جو غار حرا میں نازل ہوئی ہیں، وہ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو 5 آیات نازل ہوئی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ٹھیک ہے، چابی لگا دیں، میں واش روم سے ہو کے آ رہی یہ جو 5 آیات ہیں یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ ہیں یہ لیں۔ سورہ قلم کی، یا سورہ، میرا خیال ہے مائک کسی کا آن رہ گیا، ایک سیکنڈ۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد مزمل کی، مدثر کی، اس طرح تقریباً 4 صورتیں نازل ہوئی۔ 4 صورتیں پوری نازل نہیں ہوئی تھی، وہ کچھ آیات نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی علق اور مزمل، مدثر، قلم، تو یہ مختلف وہ ہیں، مختلف آیات نازل ہوئی، مکمل صورت نازل ہوئی۔ مکمل صورت جس کے بعد نازل ہوئی ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی ترتیب نزولی کے لحاظ سے اس کا نمبر آتا ہے 5واں، 5th نمبر ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکمل نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ جب نازل ہوئی تو وہ پوری نازل ہوئی، الحمد پوری، جو میں نے پوری پڑھی، میں نے اس لیے پوری پڑھی کہ آج شاید پوری بیان ہو جائے، اللہ کرے جو بھی ہے، لیکن خیر وہ پوری صورت ایک وقت میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، جب یہ پوری صورت مکمل نازل ہوئی ہے تو اس لحاظ سے یہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے، ان میں یہ پہلی صورت ہے، یعنی ترتیب مصحفی میں بھی پہلی ہے، اور نزول کے لحاظ سے ہے تو 5واں نمبر، لیکن مکمل نازل ہونے والی یہ پہلی صورت ہے۔ اس سے پہلے پوری صورت اب تک کوئی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام اس کا الفاتحہ ہے۔ فاتحہ، فتح یفتح کہتے ہیں یعنی کھلنا، فاتحہ کھلنے والی، تو یعنی کھولنا۔ تو فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ تو ہم جب قرآن کھولتے ہیں، جو پہلا صفحہ ہے تو یہ شروع میں ہی ہے، یعنی قرآن کریم کو کھولنے والی، ایک طریقے سے قرآن کریم کو شروع کرنے والی ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحہ۔ اسی سے افتتاح ہوتا ہے کہ بھائی فلاں مدرسے کا یا فلاں ادارے کا افتتاح ہے، تو افتتاح بھی وہ یہی ہے، فتح یفتح، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اس کے خیر اور نام بھی ہیں تو یہ اس کا، لیکن اصل جو بڑا جو زیادہ نام ہم اس کا جانتے ہیں وہ الفاتحہ ہے۔ تو اس کا سبع مثانی بھی اس کا ایک نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بند کر دینا پورا۔
تو مختلف اس کے نام آتے ہیں. اچھا، الفاتحہ اس میں یہ بھی ہے بات ہے کہ جب سورت ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو پہلی آیت شروع کرتے ہیں، تو ہم نماز میں تو ویسے ہر نماز میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کا ایک نام الصلاح بھی ہے. الصلاح اس کا ایک نام ہے نماز، کیونکہ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں. اور ایک بات اور بھی میں بتا دیتا ہوں چلیں، کہ وہ یہ کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورت فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے؟ اور اس کو بھی ہوتا ہے اور ان کا مطلب اصل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایکسکیوز می، السلام علیکم. معذرت، یہ ریپیٹ کریں گے کائنڈلی آپ؟ یہ جو بھی آپ تو نے خلاصہ والی بات بتائی یہ ریپیٹ کریں گے وعلیکم پلیز. السلام. ہاں بالکل، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورت الفاتحہ، اور سورت الفاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح؟ تو آپ لوگ جو نوٹس لے رہے ہیں نا، وہ بالکل ضرور نوٹس لیں، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو. یہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ آپ لوگ یہ چیزیں لے کے بیٹھیں، تاکہ آپ لوگ جب پڑھیں تو بہت بہترین طریقے سے پڑھیں اللہ کے حکم سے. تو سورت الفاتحہ، یہ اللہ تعالیٰ جب ہم سورت الفاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم بڑی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ، یہ سورت پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر. تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیث، اللہ تعالیٰ کا فرمان. صحیح؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب بندے یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمیدنی عبدی. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو جب ہم یہ نماز میں کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرے بندے کو، دیکھو اس نے میری حمد بیان کی. سبحان اللہ. مطلب کہاں ہم اس بیکار بیکار تو چلے نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس زبان سے پتہ نہیں ہم کیا کیا بد زبانی کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخری انداز میں کہتے ہیں حمیدنی عبدی. تم کہتے تھے نا یہ زمین میں فساد مچائے گا، ہے نا؟ تم زمین میں فساد مچانے کی باتیں کرتے تھے، اس کو دیکھو یہ میری حمد بیان کر رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، یہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی.
پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، کہ دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، مطلب آپ یہ سوچیں نا کہ اب یہ آگے کی جو دعا ہے نا یہ پوری دعا ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے اب جو ہے وہ بندے اور میرے درمیان ہے، اور بندے نے جو مانگا وہ اس کو مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے فقہا نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں سورۃ الفاتحہ کم از کم ہر آیت پہ رک کر پڑھیں، بقیہ ٹھیک ہے آپ انا اعطیناک الکوثر فصل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ ایک سانس میں پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک سانس میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور بڑی بڑی صورتیں بھی ایک سانس میں پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، زیادہ اچھا ہے، لیکن کم از کم سورۃ الفاتحہ میں تو اتنا خیال کریں کہ آپ یہ تصور کریں کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو اب آپ لوگ کو پتہ چل گیا نا یہ، اب جب بھی آپ نماز میں پڑھیں نا تو جیسے آپ نے نماز میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ ایسے ہاتھ باندھ کے جب آپ نے نماز میں پڑھا نا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ سوچیں کہ اب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، آپ کو نماز کا مزہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ پڑھیں الرحمن الرحیم، اور پھر سوچیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے نے دیکھو میری ثنا بیان کی، پھر مالک یوم الدین، اور پھر سوچیں مطلب ایک سیکنڈ رکے اور یہ سوچیں اللہ میاں فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، پھر آپ پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے، صراط مستقیم کی، اور ایسا راستہ جو نیک لوگوں کا ہے، جن پر آپ نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے، اور ان پہ نہیں چلائیے جن پر آپ غصہ ہو یا جن جو گمراہ ہو گئے۔ جب اس تصور سے نماز پڑھیں گے نا تو نماز بھی خوبصورت ہوگی، آپ کا جو قرآن سے تعلق ہے وہ بھی بہت بہتر ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا، ہماری نماز پھر ایسی ٹکریں مارنے والی نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز میں عمدگی اور بہتری اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ المتوفی 751 ہجری، ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ لوگوں نے شاید ان کا نام سنا ہوگا، ان کا انتقال ہوا ہے 751 ہجری میں، 751 میں، ابھی 1447 چل رہا ہے نا، یعنی تقریباً 750 مثال میں جب ان کا انتقال ہوا تو ابھی کتنے ہوگا، 750 اور ہونے والے ہیں بس، تو تقریباً 700 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان کی آپ لوگوں نے کتاب دیکھی ہوگی، ایک طب نبوی کے نام سے کتاب ملتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ابن القیم الجوزیہ، یہ وہی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی تفسیر پہ بھی انہوں نے لکھا ہے، حدیث پہ بھی لکھا ہے، فقہ پہ بھی لکھا ہے، اور روح پر بھی لکھا ہے، جنت پر بھی لکھا ہے، ان کی کتاب ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح، بہت بڑی اچھی کتاب ہے، جنت پہ بہت، یعنی اتنا بہترین کام جنت کے اوپر اس سے بہتر کتاب شاید ہی ہو سکتا ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وغیرہ کی ابن ابی دنیا کی بھی ایک کتاب ہے جنت پہ، تو لیکن ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں بہت شاندار، خاص طور پہ ان کی طب نبی جو ہے وہ ان کی سیرت النبی ان کی ایک ہے، سیرت النبی، اس کتاب کا نام ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ یہاں پہ رکھی ہوئی آپ کو، یہ رکھی ہوئی، تو یہ جو کتاب ہے نا یہ اس کتاب کا ایک حصہ ہے طب نبی، جس کو الگ سے پھر ترجمہ کر کے شائع کیا جاتا ہے، تو وہ پھر بہت چلتی ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے۔ خیر، تو ابن القیم رحمہ اللہ نے نمازیوں کی 5 قسمیں بتائی ہیں، وہ جب انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو میں نمازیوں کو 5 قسمیں لکھوا دوں گا، بتا دوں گا، یا گروپ پہ شیئر کر دوں گا۔ تو اس میں ہمیں کم از کم ایک جو اعلیٰ قسم، جو بہت اعلیٰ قسم ہے، اچھے لیول پہ آ جائیں گے جب ہم اس طرح نماز کو پڑھیں گے کہ ہم نماز میں سوچ سمجھ کے خشوع اور خضوع کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، مائنڈ فلنس کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سورۃ الفاتحہ کا ذرا تھوڑا سا غور کریں، تو سورۃ الفاتحہ میں جو شروع کی جو آیات ہیں
وہ یعنی شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اصل میں ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اصلاً ایک جملہ ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ ایک جملہ ہے پورا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی پھر پوری ایک بات ہے۔ یعنی یہ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے۔ پہلی 3 آیات جو پہلا حصہ ہے، آپ لوگ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی پہلی 3 آیات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ایک حصہ ہے، چوتھی آیت ایک حصہ ہے، اگلی 3 آیات ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلی 3 آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا پر مشتمل ہے بس، اور اس کے بعد ہمارا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اور یعنی بندے کا رب سے تعلق۔ اس کے بعد جو اگلی 5ویں 6ویں 7ویں آیت ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت، ٹھیک ہے، ہماری دعا، یعنی جو آخری آیت ہے وہ دعا پر مشتمل ہے، یعنی آخری حصہ دعا پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اللہ کی تعریف، دوسرا حصہ اللہ اور بندے کا تعلق، تیسرا حصہ بندے کی اپنے رب سے دعا۔ تو یہ 3 حصے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، ٹھیک ہے۔ تو جو بیچ کا جو حصہ ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین والا، وہ حصہ ایسا ہے کہ جس میں کچھ حصہ بندے کی طرف سے ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کچھ حصہ کیا ہے کہ حمد و ثنا پر ہے مشتمل، اور کچھ حصہ دعا پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کا پہلا حصہ ہے ایاک نعبد و عبادت والا ہے، تو وہ اللہ کی تعریف ہے، بھائی عبادت اس کی جا رہی ہے، جو جس سے زیادہ تعریف کے لائق مستحق ہو نہیں ہونا ممکن نہیں، تبھی تو اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اور نستعین میں مدد ہے، اللہ آپ سے مدد مانگتے، تو یہ دعا بھی ہے ایک طرح سے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ کتنی خوبصورتی سے ایک کلام چل رہا ہے کہ وہ پہلے تعریف پر مشتمل ہے جس کا اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تعریف سے جب وہ کنورٹ ہو رہا ہے دعا کی طرف، تو بیچ میں ایک جوڑنے والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ایک سرا نے ان 3 آیتوں کو لیا ہوا ہے تعریف والی، اور جو اگلا سرا ہے وہ اگلی آیتوں کو لیا ہوا ہے یعنی دعا والی۔ یعنی کلام بھی ہے، لیکن اگر اس کی کوئی شکل آپ بنائیں تو اتنی خوبصورتی سے اس کی ایک سمجھ لیں ڈائگرام بن سکتی ہے۔ میں چاہ رہا تھا آج میں آپ لوگوں کو وہ تھوڑا سا پریزنٹیشن یا ڈائگرام وغیرہ کچھ بناتا، لیکن مجھے بالکل ٹائم نہیں مل رہا، ورنہ اگر ہو سکا مجھے ٹائم ملا یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز مل گئی تو میں آپ لوگوں کو ذرا دکھاؤں گا کہ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کو، قرآن کریم کتنا خوبصورت ہے، یعنی اس کی ویژولائزیشن بہت خوبصورت ہے، اس کا آپس میں صورتوں کا اور آیتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایاک نعبد نے پہلی 3 آیتوں کو اور ایاک نستعین نے اگلی 3 آیتوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک آیت لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، اور جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دروازہ کھلنے کی سی آواز آئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر ایسے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ یہ جو دروازہ اس وقت کھلا ہے یہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اتنے میں ایک فرشتہ اترا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے نبی کریم سرورد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور فرمایا کہ خوشخبری ہو آپ کو 2 نور عطا کر دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی بھی کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ، 2 نور میں سے ایک نور کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ،
اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو آخری حصہ ہے نا سورۃ البقرہ کا، وہ ان دونوں میں سے اگر آپ ایک حرف بھی پڑھیں گے تو وہ نور آپ کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3125. صحیح. اچھا جی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ بھی روایت ترمذی میں آپ کو مل جائے گی، وہی 3125 میں یہ بات آپ کو مل جائے گی. ایک اور حدیث ہے، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ شفا ہے، لکل مرض، ہر مرض کی شفا ہے سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے. یہ تین حدیثیں سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور اس کے فضائل، اس کی فضیلت بتانے کے لیے کافی ہیں، بہت بڑی وہ ہیں، فضیلتیں ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ایک اور روایت میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. ایک واقعہ ہے، ایک روایت تو یہ ہے جس سے آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز. صحیح بخاری حدیث نمبر 910 ہے، 910. ایک دفعہ چار چار باتیں ہو گئی، چار حدیثیں ہو گئی، ایک پانچویں حدیث. حضرت ابو سعید کہیں گئے ہوئے تھے، یا کسی جہاد پہ یا کسی اس طریقے سے کسی جگہ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر وہ جب گئے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے مسافر آتے ہیں تو کم از کم کھانے پینے کی تو مہمان نوازی تو کی جاتی ہے. وہاں جو لوگ تھے، اس علاقے کے جو لوگ تھے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خود پوچھا، یعنی کہ ان صحابہ نے خود پوچھا، ابو سعید خدری نے پوچھا یا ایک دوسرے صحابی کسی نے پوچھا شاید، کہ بھائی کچھ کھانے پینے کو دے دو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے، منع کر دیا. تو خیر وہ کیا کرتا ہے ابو سعید خدری وغیرہ صحابہ چپ ہو کر، حالانکہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، بالکل پریشانی تھی، بھوک بھی تھی. تو غور سے سنیے گا یہ واقعہ نا، اس میں اس واقعے سے بہت سارے، اس حدیث سے بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں، اس لیے میں سنا رہا ہوں. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے، چپ ہو گئے. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ وہاں جو بادشاہ تھا، ان لوگوں کا، اس قبیلے کا جو بڑا تھا، سردار تھا، اس کو کیا ہوا کہ کسی جانور نے کاٹ لیا، سانپ نے یا کسی جانور نے کاٹ لیا. اب علاج کر رہے ہیں، معالج کو بلایا ہے، حکیم کو بلایا ہے، طبیب کو بلایا ہے، جتنی کوششیں کر سکتے تھے کر لی، نہیں فرق پڑا، وہ زہر کا اثر ختم نہیں ہوا بالکل بھی. اب وہ پریشان پریشان، اب پیسے کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن بس اب وہ زندگی تو زندگی ہے نا، وہ تو کیا کریں، نہیں مل رہی. اب مرنے کے دن قریب آ رہے، مطلب اس کو لگ رہا ہے کہ بس اب میں جاؤں گا، اور طبیب بھی بتا رہا ہے کہ بھائی یہ زہر آہستہ آہستہ پھیل جائے گا اور یہ بچ نہیں پائیں گے. تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ذرا سفید کوئی
سفید کپڑوں میں اور اس طرح سے جو ہے نا وہ کچھ اللہ کے بندے لگتے ہیں، نیک لوگ لیتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات کی کہ بھائی تھوڑے اللہ والے لگتے ہیں یا کچھ اس طرح کے لگتے ہیں، تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اس کا کوئی توڑ ہو، کوئی تعویذ ہو، کوئی دم درود ہو. یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، روایت سنا رہا ہوں. غالباً حدیث نمبر 5737 ہے، اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے تو 5737. اللہ عالم، میں دیکھ لوں گا. اگر ویسے تو یہی حوالہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر کیونکہ یہ غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے تو. اچھا، ہوا یہ پھر کہ وہ ان کے پاس آ گئے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر تھے جماعت کے، صحابہ کے ساتھ، صحابہ کی جماعت کے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دم کر دیں گے، لیکن میں دم کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے جو ہے نا وہ آپ بکریوں کا ریوڑ دو گے، پورا ریوڑ دو گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، بعض روایتوں میں آتا ہے 40 بکریاں تھیں، بعض میں آتا ہے 80 تھیں، اور بعض میں آتا ہے 120 بکریاں تھیں. 120 بکریاں، بکریاں جو بھی، تو اندازہ لگا لیں ذرا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو کیا کیا پتہ ہے؟ کوئی لمبے چوڑے وظیفے، لمبا چوڑا کچھ نہیں، اتنے علاج کر لیے، سب کچھ کر لیے، کچھ نہیں ہوا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صرف یہ سورت الفاتحہ پڑھ کر ان کو دم کر دی. بس سورت فاتحہ پڑھتے تھے، 7 بار ابو سعید خدری نے پڑھی، ابو سعید ٹھیک ہو گیا. غالباً روزانہ ایک دفعہ پڑھتے تھے، اس طرح کچھ ترتیب تھی، تو 7 دفعہ مکمل ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ ریوڑ لے لیا. اب جب وہ ریوڑ لے کر آئے تو صحابہ نے کہا تم کیا یہ کہاں سے ملا؟ انہوں نے پورے سب بتایا کہ بھائی اس طرح مل گیا. تو انہوں نے کہا یار انہوں نے کہا آپ نے قرآن پر پیسے لے لیے، قرآن پر اجرت لے لی، آپ نے قرآن پڑھا اور اس کے پیسے لے لیے آپ نے. یہ تو گناہ ہے، غلط ہے، حرام ہے. جو بھی اس طرح کی بات جو چلتی ہے، اس طرح کی بات، تو اس طرح کی بات نہیں بھی کہ بھائی تو غلط ہے، آپ نے کیسے یہ وہ کر اس طرح سے لے لیا. میں نے کہا چلو مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان کو ساری بات بتاتے ہیں، پھر جیسے اللہ کے نبی فرمائے. کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، پورا واقعہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہ نہیں اتنا وہ تھا، لیکن بس یہ تو تھا کہ آپ نے بتایا، جیسے میں نے بتایا نا بھی سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الشفا بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس مجھے یہی تھا کہ اللہ کا کلام ہے اور شفا ہے، تو بس میں شفا اللہ کی طرف سے ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں شفا ہے، تو بس میں اس لیے میں نے پڑھ لی. اس طرح کی کوئی بات انہوں نے فرمائی، مجھے ایگزیکٹ تو پورا یاد نہیں ہے وہ کہ کیا جملہ فرمایا، لیکن اسی طرح کوئی بات فرمائی کہ بس مجھے تو یہی آتا تھا تو میں نے یہ کر دیا، اللہ نے شفا دے دی. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. اچھا، وہ اب مسئلہ تو یہ تھا نا کہ بھئی وہ جو ہم ریوڑ لے کر آئے ہیں، بکریاں اتنی ساری ہیں، تو کیا کرنا ہے ان بکریوں کا؟ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہی میں اگر آپ لوگوں کو بتا دوں تو میرے خیال ہے زیادہ اچھا ہے. بیٹا اس کو بند کر دو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو نا، ان میں سب سے زیادہ اس کی مستحق اللہ کی کتاب ہی ہے. صحیح ہے. بخاری میں یہ روایت کئی مقامات پر ہے، غالباً 20 کے قریب دفعہ یہ کئی مقامات پر امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو یہ 5 احادیث میں نے سورۃ الفاتحہ سے ریلیٹڈ میں نے آپ حضرات کو سنا دی. اچھا، یہ جو حدیث ہے کہ یہ جو اس میں جو ساری بات ہوئی ہے، اس میں آپ کو بہت سارے چیزیں تو واضح ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر سورۃ الفاتحہ کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور پتہ نہیں کوئی لمبے چوڑے وظیفوں میں لگتے ہیں. بھائی سورہ فاتحہ شفا ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، تو بس شفا ہے.
آپ کو تکلیف ہے، کچھ پریشانی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ جی اس تکلیف اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اچھا جی، سورۃ الفاتحہ کا میں نے بتایا آپ کو مختلف نام ہے، فاتحۃ الکتاب ہے یا الفاتحہ ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے اس کو، قرآن کریم میں آیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو سبع مثانی دی اور قرآن دیا۔ تو اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ امام کیا کہتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سبع مثانی، امام سبع مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر 7 آیات ہیں نا۔ اس حدیث میں اب یہ جو ساری بات ہم نے کی ہے، اس سے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ المتوفی 606 ہجری، امام راضی رحمہ اللہ کا انتقال 606 ہجری میں ہوا ہے، ان کی تفسیر ہے مفاتیح الغیب، اس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں۔ کتنے مسائل ہیں؟ 10,000 مسائل ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں۔ اصل میں ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ امام راضی رحمہ اللہ ایک دفعہ بیٹھ گئے، ایسی علماء کی مجلس تھی، یہ کیا تھا، تو امام راضی نے فرمایا قرآن کریم میں 10 لاکھ مسائل ہیں۔ کتنے؟ 10 لاکھ۔ تو علماء نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، اتنے بھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے 1,000 ہوں گے، 2,000، 10,000 پورے قرآن میں 6,000 آیات ہیں، اب ہر آیت کیا ایک ایک مسئلہ بتانے کے لیے آئی ہے کیا؟ تو اگر ہر آیت سے ایک مسئلہ بھی آپ نکالتے ہیں، ہر آیت سے ایک مسئلہ نکالیں تو بھی 6,500 مسائل ہوں گے، آپ ڈبل کر لیں، چلو 12-13,000 کر لیں، یہ 1 لاکھ یا 10 لاکھ کہاں سے ہو گئے؟ تو امام راضی کو نا جلال آ گیا، امام راضی کو غیرت آئی، کہنے لگے یہ تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس کا مطلب ان کو تو قرآن کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں ہے ابھی۔ تو نے کہا آؤ بیٹھو، ان کو بٹھایا اور سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکال کے بتا دیے، اور کہا بقیہ قرآن سب تم لوگ خود نکالو۔ جب سورہ فاتحہ سے 10,000 ہے تو 10 لاکھ قرآن سے ہو جائیں گے نا، آرام سے ہو جائیں گے، تو سمجھ میں آ گئی ان کے۔ یہ امام راضی کا علم ہے۔ امام غزالی کی ایک تفسیر ہے، امام راضی کی تفسیر تقریباً 20 جلدوں میں 12 جلدوں میں بھی ہے، 10 جلدوں میں بھی ہے، وہ مختلف پبلشرز اپنے حساب سے مختلف تحقیقات سے چھاپتے ہیں، بہت عمدہ تفسیر ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر بھی ہے، تفاسیر تو بہت ساری ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی ایک تفسیر ہے جس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ 500 جلدوں میں 500 والیومز۔ تو سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم تو ایک سمندر ہے علم کا، بہت بڑا سمندر ہے۔ ایک تفسیر ہے ہدایت داتا بہجہ، تو وہ بھی تقریباً 1,000 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح محدث ایک بڑے محدث گزرے ہیں ابن شاہین، محدث ابن شاہین رحمہ اللہ نے 18 سپاروں کی 1,000 جلدیں لکھی ہیں، 1,000 حصے لکھے ہیں اس کے، 18 سپاروں کے۔ 18واں سپارہ مکمل ہو رہا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کی 400 جلدیں آج سے تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے، نہیں 15 سال پہلے شاید، یا اور زیادہ سال، 15 سال تو ہو گئے پہلے، جو ہے وہ کویت کے بازار میں چھپ کر بھی آ گئی تھی، اور اس کی اس وقت قیمت شاید پتہ نہیں چند لاکھ روپے انہوں نے رکھی تھی۔ تو قرآن کریم تو ایک سمندر ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی۔ کتنے؟ 70 اونٹوں پر لادی جائے گی، یعنی 7 آیات، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اب ایک اونٹ، اب جیسے یہ کتاب ہے نا، ایک کتاب ہے، یہ ایک اتنی موٹی کتاب ہے، ایک جلد عام طور پہ، اگر ایک کتاب بہت ساری جلدوں میں تو اتنی موٹی موٹی جلدیں عام طور پہ ہوتی ہیں، جیسے تقریباً 400، 450، 500 صفحات رکھ لیں، تو اگر ایک کتاب ہے جو کہ یہ ایک جلد ہے سمجھ لیں، تو ایسی جلدیں ایک اونٹ 200 تو اٹھا ہی سکتا ہے آرام سے، 100 اس طرف اور 100 اس طرف چادر میں باندھ کے اس پہ لٹکا دیا تو بہت آرام سے اتنا وزن وہ اٹھا لیتا ہے۔ تو ایک اونٹ 200 کیا اٹھا رہا ہے؟ 200 جلدیں اٹھا رہا ہے، تو 70 اونٹ کتنے اٹھائیں گے؟ بتائیں، 7 اونٹ کتنے اٹھائیں گے؟ ایک اونٹ جب 200 اٹھا رہا ہے تو 7 کتنے اٹھا لیں گے؟ 1400، 200 ڈبل کہہ 1400 رہے اٹھا، ہیں 200۔ اچھا ہاں، تو 1400 جلدیں تو ایک 10 اونٹ اٹھا رہے ہیں نہیں 7 اونٹ اٹھا رہے ہیں، 1400 جلدیں، تو 14,000 جلدوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم ہے۔
پھر عبداللہ بن عباس کو تو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے دعا دی ہے ان کو، ان کا علم ہے پھر، اور ویسے بھی حضرت عبداللہ بن عباس کا تو لقب ہی حبر الامہ ہے، یعنی اس امت کے سب سے بڑے عالم۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے ان کے بارے میں، تو صحابہ خود فرماتے ہیں کہ کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر جو ہے ہم سب میں سب سے زیادہ علم کو جاننے والے تھے۔ تو یہ بھائی، یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں ساری بات کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تو آپ جتنا اس کے اندر ڈوبتے جائیں تو اتنا ہی اس میں مزہ بھی ہے، اور اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ اسرار و رموز اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بسم اللہ کی با کو بتانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو با ہے، بی، بسم اللہ میں جو بی ہے نا، با، اس با کا کیا مطلب ہے؟ عشاء کے بعد بیٹھے، فجر کی اذان ہو گئی اور با کا مطلب چل رہا تھا۔ حضرت عباس تو چچا تھے، ابن عباس ان کے بیٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے؟ میں ابن عباس کی بات کر رہا ہوں، حضرت عباس کی بات نہیں کر رہا۔ تو ام القرآن یا ام الکتاب بھی کیا ہے؟ قرآن کریم کا، اور سورۃ الفاتحہ کا کیا ہے؟ نام ہے۔ ام القرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ام کا مطلب میں نے بتایا بنیاد یا اصل، اصل کہتے ہیں۔ تو ام القرآن مطلب قرآن کا اصل، یعنی قرآن کا سمجھنا، جیسے میں نے بات کی کہ سارے آسمانی علوم، تورات زبور انجیل تو کتابیں ہیں نا، پھر صحائف ہیں جو صحف ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم پہ صحف نازل کیے گئے، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنے انبیاء پر کتنی ساری وحی نازل ہوئی ہے اور کتنے علوم نازل ہوئے ہیں۔ ان سارے علوم کا جو اصل اور جو خلاصہ ہے، یا سمجھ لیں کہ ان علوم کی جو اصل بات، یعنی جو مطلب کیسے میں اس کو وہ بولوں، وہ سب قرآن میں ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور جو احادیث وغیرہ سے نام آتے ہیں سورتوں کے ہمیں ملتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہمیں ام القرآن بھی ملتا ہے، ام الکتاب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی اساس یعنی بنیاد اور مقاصد قرآن پر مشتمل ہے، جتنے قرآن کریم کے جو مختلف مضامین ہیں نا، ان کا خلاصہ آپ کو سورۃ الفاتحہ میں مل جائے گا۔ یعنی یہ سورت قرآن کریم کے بہت سارے علوم کی کنجی ہے، چابی ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے گا کہ سارا قرآن جو ہے وہ اسی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس بنا پر اسے ام القرآن یا ام الکتاب کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وسمیت ام الکتاب، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ ام الکتاب، انہو یبدأ بکتابتها فی المصاحف، اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی کتابت کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے جو میں نے بات بتائی۔ وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں سورۃ الفاتحہ سے ہی کیا ہوتی ہے؟ نماز ہم شروع کرتے ہیں، قرآن شروع ہو رہا ہے فاتحہ سے، نماز بھی شروع ہو رہی ہے فاتحہ سے، اس لیے اس کو فاتحہ بھی کہتے ہیں اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ایک نام اس کی سورۃ الشفا ہے، ایک نام اس کا الشافیہ بھی آیا ہے، شافیہ، ٹھیک ہے؟ سورۃ الشافیہ۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں نظر آ رہی ہے تفسیر، یہ شرح نظر آ رہی ہے، یہ جو بڑی سی کتاب نظر آ رہی ہے نا، یہ یہاں سے لے کر وہ یہاں تک 25 جلدیں، یہ ہے عمدۃ القاری۔ بخاری شریف کی دو بڑی معنی شرح ہیں، ایک عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی جو 855 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ایک ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری، ان کا 852 ہجری میں انتقال ہوا، دونوں ایک ساتھ ہی تھے، وہ 3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو 855 میں ان کا اور 852 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی آج سے تقریباً 600 سال پہلے۔ تو یہ دو شروحات ایسی ہیں بخاری کی کہ مطلب لاجواب بے نظیر شرح ہے، ایسی شرح نہیں ہے بخاری کی، پوری بخاری کی تقریباً 700 یا شاید 1000 کے قریب شروحات لکھی جا چکی ہیں بخاری شریف کی۔ شرح کا مطلب ہوتا ہے کامنٹری، یعنی قرآن کی جیسے تفسیر ہوتی ہے تو احادیث کی شرح ہوتی ہے، تو سمجھ لیں احادیث کی تفسیر۔ تو
تقریباً سینکڑوں یا چند ہزار یا شاید 1000 تک تو ہیں تقریباً بخاری کی شروحات. ان میں سے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو بہت یعنی کہ بے نظیر شروحات ہیں 2 اگر کہیں جائیں تو وہ یہ 2 ہیں. اور بھی ہیں خیر، مطلب ہر شارع کا اپنا، ہر گلیرا رنگ بو دیگر است کہتے ہیں نا کہ ہر خوشبو کی اپنی ایک مہک ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ پرومیننٹ اور مایہ ناز شروحات ہیں وہ یہ 2 ہیں. ایک یہ حنفی عالم تھے علامہ بدر الدین عینی، اور ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ شافعی عالم تھے. خیر، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، یہ بات نقل کی ہے کہ سورۃ الشفا جو ہے نا، اس کے الشافیہ بھی نام اس کا جو آیا ہے نا، کئی نام ہے، مثلا شفا باعث ہونے کی وجہ سے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہا جاتا ہے، تو ان سے تذکرہ نکل آیا. دوسرا سورۃ الحمد. سورۃ الحمد، اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور نام ہے السبع المثانی، جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ اس سورت کا نام ہے سبع مثانی، یعنی ایسی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی، بار بار پڑھی جاتی. اب چونکہ سورہ فاتحہ میں 7 آیات اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، قرآن کریم میں آیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ حجر کی یہ آیت ہے، 87 آیت نمبر ہے. تو اس میں ہے کہ اس کا نام ہے سبع من المثانی، نا سبع مثانی اس سے نکلا ہے. اس آیت کا مطلب یہ کہ اے نبی ہم نے آپ کو ایسی سورت دی ہے جس میں 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی میں نے آپ کو وہ بتا دیا سورۃ الفاتحہ کا، کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق ہے. جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں، تو اس لیے یہ بات بہت نامناسب ہے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے تعریف بیان کی میری، اور آپ جو ہے وہ اتنی دیر میں الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا، مالک یوم الدین بھی پڑھ لیا. تو یہ بات بہت نامناسب ہے کہ اللہ میاں کچھ فرما رہے ہیں اور آپ کو اتنی جلدی، ایسی کیا جلدی لگی؟ یعنی آپ خود نوٹ کر لینا، ہر آیت کے بعد 1 سیکنڈ رک جائیں تو 7 سیکنڈ ہی زیادہ لگیں گے نا. یا کم از کم سورۃ الفاتحہ کی جو ابتدائی 4 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں ان میں تو رکے. 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ زیادہ لگ جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ لیکن میں بتاتا ہوں کیا ہو جائے گا. دنیاوی کوئی نقصان نہیں ہوگا، دینی بھی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ بہت ہو جائے گا کہ آپ کی نماز بہتر ہو جائے گی. لیکن شیطان آپ کو یہ 4 سیکنڈ کا کام بھی کرنے سے نا بہت روکے گا. آپ ایکسپیرینس کریں گے، شروع میں بہت مشکل ہوگی، اللہ کرے نہ ہو. لیکن شیطان یہ 4 سیکنڈ میں آپ کو 10 چیزیں سنا، یار اتنی دیر لگ جائے گی نماز پڑھنے میں، ہر رکعت میں 4 سیکنڈ. اب تو میں نے اس کو کیلکولیٹ کر لیا نا کہ 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ لگیں گے، ورنہ وہ کہے گا ہر رکعت میں اتنا رک رک کے پڑھو گی، ہر رکعت میں تم اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے، تو یار تمہارا تو اتنا سارا ٹائم نکل جائے گا، اور بھی کام ہے. ٹھیک ہے، نماز اچھی بنانی چاہیے، لیکن اس سے بہتر تو اتنی دیر میں تم 2 رکعتیں اور نفل پڑھ لینا، جلدی جلدی پڑھ لو، اس سے بہتر ہے 2 رکعت نفل اور پڑھ لینا. تو بھائی ٹھہر ٹھہر کر اچھے طریقے سے سکون سے اطمینان سے 4 رکعت فرض پڑھ لینا یا 4 رکعت نفل پڑھ لینا، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ 10 رکعت نفل پڑھیں اور تیز تیز پڑھیں. ٹھیک ہے. تو ہر آیت کے بعد ہمیں تھوڑا سا رکنا چاہیے. اچھا، کل وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کچھ بات تھی، وہ رہ گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں وہ بتاؤں، لیکن پھر وہی والی بات ہے، ہمیں تو تھوڑا قرآن تھوڑا ابھی تو شروع میں تھوڑا سا سلو چل رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تھوڑی اسپیڈ بھی تیز ہو جائے گی. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ کیونکہ ہمیں وہ پورا قرآن انشاءاللہ تعالی مکمل بھی کرنا ہے رمضان میں، 20 رمضان تک. نیت یہی ہے، مطلب ارادہ ہے کہ اللہ کرے مکمل، اللہ برکت دینے وقت میں تو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. خیر، تو اصل میں وہ میری عادت اصل میں زیادہ پڑھانے کی، جو لوگ مجھ سے پڑھتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے الحمدللہ، تو ان کو اندازہ ہے کہ میں ذرا تھوڑا ڈیپ جاتا ہوں چیزوں کے نا، گہرائی میں جاتا ہوں، تو مجھے نا میں تو بہت ساری چیزیں روک رہا ہوں، میں بہت ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں لیکن وہ ٹائم پھر بہت لگ جاتا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ کی بات میں نے ایک حد تک کر دی تھی، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، سورۃ الفاتحہ کا پہلے ہم اوور آل ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر یعنی کہ سب پر رحمان ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما،
ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا سورۃ الفاتحہ کو دیکھتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ لوگوں کو بتا دوں. آم، اللہ تعالیٰ صحیح بات صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک آیت ہے، الحمد للہ رب العالمین. اس ایک آیت کے دو حصے ہیں. ایک بات ہے الحمد للہ، ایک بات ہے رب العالمین. ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور ایک میں اللہ تعالیٰ کا جو رب ہونا ہے اس کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک پہلے جملے کا تعلق ہے الحمدللہ کا، جو پہلی ایک بات ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اس میں جو حمد کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم بولتے ہیں بھائی یہ کیسے کہ ہماری اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پانی پی کے، الحمدللہ پانی پی کے بولتے ہیں. کہ ویسے ہم سے پوچھا جائے گا بھائی کیا حال ہے، بولتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے. ٹھیک ہے. اور بس یہ کہ ہمیں دل سے کہنا چاہیے. وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے کچھ پوچھتے ہیں نا کہ بھائی کیسے حالت ہے، ہاں یار الحمدللہ، بس کیا بتاؤں، اس میں شکر تو ہے ہی نہیں، اس میں تو شکوہ ہے الٹا. لیکن وہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے الحمدللہ، تو چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. تو یہ والا الحمدللہ نہیں کہ ہاں الحمدللہ یار بس کیا بتاؤں، وہ یہ والا نہ ہو، بلکہ دل سے ہو الحمدللہ بھائی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، صحیح سلامت کام کر رہی ہیں. 13 کروڑ آئی ریسیپٹرز ایک آنکھ میں ہوتے ہیں، 26 کروڑ آئی ریسیپٹرز ہیں ہماری آنکھوں کے اندر، سب کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. زبان ہے چل رہی ہے، وہ بول رہی ہے، ناک صحیح چل رہی ہے، منہ صحیح چل رہا ہے، کان صحیح سن رہے ہیں، ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں، دماغ صحیح کام کر رہا ہے. 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں دماغ کے اندر، 86 بلین نیورونز ہوتے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. ہارٹ پراپرلی بیٹ کر رہا ہے، پراپرلی چیزیں چل رہی ہیں، لنگز ہیں مستقل کام کر رہے ہیں. تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم، بہت نعمتیں اللہ کی. تو ان کو تھوڑا سا سوچ لیں تو وہ جو ہے نا کہ ہاں یار الحمدللہ بس کیا بتاؤں، وہ کیفیت نہیں آئے گی. پھر یہ ہوگا الحمدللہ بھائی ڈوبا ہوا ہوں، بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہوں. ایک بزرگ ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ، وہ بیمار تھے، تو ان سے عیادت کے لیے گئے. ایک صاحب نے ان سے پوچھا بھائی حضرت کیسے، کیا حال ہے؟ ہائے ہائے اللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی الحمدللہ بہت بہتر ہوں میں تو، اور اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ دنیا کا پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو وہ تھوڑا وہ کنفیوژن ہو کہ یہ تو مطلب ایک خدائی دعویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ یہ بات کرے. تو انہوں نے بولا حضرت بات تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو خدائی، مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کا تو ہے یہ، لیکن یہ آپ فرما رہے ہیں تو تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، تو جو اس کی رضا وہی میری رضا. تو اسی لیے جو بھی اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے تو میری بھی وہی رضا ہے. تو ایک یہ بات ہے. اسی طریقے سے ایک اور بزرگ ہیں، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا، ان کا نا بہت بری طبیعت تھی، بہت زیادہ تکلیف میں تھے بیچارے نا، بہت شدید تکلیف میں تھے. لیکن وہ یعنی ہماری تو عادت ہے نا شکوہ شکایت کرنا، انہوں نے شکوہ نہیں کیا. ان سے جب پوچھا کیا کیسی طبیعت، تو انہوں نے بولا کہ کیا پوچھتے ہو میرا حال، الحمدللہ میرا ہاتھ سلامت ہے، صحیح سے کام کر رہا ہے، الحمدللہ میں بول پا رہا ہوں، میری زبان سلامت ہے، الحمدللہ میرا گلا سلامت ہے، میری آواز نکل رہی ہے، الحمدللہ میری آنکھیں سلامت ہیں. اس طرح انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے اپنی جو چیزیں صحیح چل رہی ہیں نا ان کا اتنا تذکرہ، اتنا بولا کہ وہ سننے والا بھی، وہ بیچارہ عیادت کرنے آیا، اس کے بھی ذہن میں بات آئی کہ ہاں یار اتنے مزوں میں ہے، مطلب یہ بھی کتنے صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے. انہوں نے ساری باتیں گنوا کر پھر ایک کہا بس تھوڑی طبیعت خراب ہے. جو ان کو تکلیف تھی وہ تکلیف ایک تھی، مجھے یاد نہیں آ رہی، تو انہوں نے بولا کہ بس یہ تھوڑی سی تکلیف ہے. تو یہ ہونا چاہیے. ہمارا کیا ہوتا ہے، اتنی سی تکلیف ہوتی ہے اور اس کا معاملہ ہم الگ الگ انداز سے کرتے ہیں. آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے، دیکھنے میں بھی درد ہو رہا ہے، اور آنکھیں کھل بند کرنے میں بھی درد ہو رہا ہے، مطلب ایک آنکھ کی تکلیف کو 3 مختلف زاویوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو
ایسا مطلب نہیں، اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب ٹھیک ہے انسان ہے، کمزور ہے، تھوڑا بہت اگر ہم کر بھی لیں، لیکن یہ کہ ہمارے جو اندر کا جو جذبہ ہے، جو کیفیت ہے، جو ہماری ٹریننگ ہے، جو ہمارا مینٹل ماڈل ہے، وہ ایسے چلنا چاہیے کہ ہمارے اندر شکر کے جذبات پہلے ہوں، بولیں کہ ہاں بس تھوڑی سی تکلیف ہے، دعا کریں اللہ اس کو بھی شفا کر دیں، اس کو بھی صحیح کر دیں، ہمیں شفا دے دیں، یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ تو خیر، تو جو پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ کیا ہے؟ شکر بھی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ تعریف بھی ہے۔ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور تمام شکر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ لیکن تعریف کا ترجمہ کرنا اس لیے بہتر ہے کہ تعریف کے اندر شکر کے جذبات بھی آ سکتے ہیں، لیکن شکر کے اندر تعریف اس طریقے سے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تعریف کے اندر شکر کے جذبات آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم تعریف کی جاتی ہے تو یہ در حقیقت اس کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر شکر ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کر رہے ہیں تو اس کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اس کا کیا ہے؟ ہم شکر ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تعریف اور شکر دونوں کے مستحق ہیں، ہم اللہ کی تعریف بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ تو اگر ہم اس کا ترجمہ تعریف سے کریں گے تو اس میں شکر خود بخود شامل ہو جائے گا، اور اس جملے میں شکر خود بخود اس درجے میں شامل ہو گیا ہے کہ الحمدللہ کا یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم جب بھی بولتے ہیں کہ بعض بولتے ہیں ہاں بھائی الحمدللہ، بھائی اللہ کا شکر ہے، تو الحمدللہ شکر میں آ گیا، یعنی الحمدللہ ہے تعریف کی بات زیادہ ہے، وہ حمد تعریف، لیکن وہ اتنا شکر کے لیے بھی اتنا استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے لیے عام طور پہ شکر میں الحمدللہ ہی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر یہ ہوتا حمد للہ، حمد للہ، تو ایک الگ بات ہوتی کہ تعریف ہے اللہ کے لیے، لیکن یہ جو الف لام لگا ہے نا، الف لام الحمد، اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ کسی کتاب کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ جس نے لکھی اصل میں اس کی تعریف ہے نا، کیونکہ وہ کتاب کی اپنی کیا حیثیت ہے، وہ تو مصنف کی بات ہے، کمال تو مصنف کا ہے، تخلیق اس کی ہے، تو اسی لیے آپ جس بھی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، سمندر کی، دریا کی، جھرنوں کی، آبشاروں کی، درختوں کی، وادیوں کی، آپ اور جتنی چیزوں کی تعریف کریں وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ آپ اگر جی کوئی سوال ہے شاید بولیں۔ کوئی ہینڈ ریز ہوا تھا اس لیے میں پوچھ رہا تھا، اچھا جی۔ تو جب بھی ہم تعریف کریں گے، مثال کے طور پر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں گے تو اصل میں وہ کیا ہے؟ اس کے آرکیٹیکچر کی تعریف ہے نا، اس عمارت کا کیا، اس دیوار بنی ہوئی ہے، اس دیوار کا کیا کرنا ہے مجھے؟ دیوار بہت اچھی دیوار کو تو بنانے والے کی تعریف ہے، تو وہ کتاب لکھنے والے کی تعریف ہے، تو کائنات پوری اللہ تعالیٰ کی آرکیٹیکچرنگ ہے، ساری اللہ تعالیٰ کی مینوفیکچرنگ ہے، ساری اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بنانا، اس میں تخلیق، صناعیت، خلاقیت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اصل میں تعریف کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد اگلا لفظ ہے رب العالمین۔ الحمدللہ کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ رب العالمین، جس کا مطلب ہے تمام جہانوں کا پالنے والا، پروردگار، رب۔ اگر تھوڑا سا اس میں غور کریں نا تو الحمد کے معنی ہوئے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، گویا کہ یہ ہم ایک دعویٰ کر رہے ہیں، ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تو اس دعوے کی کوئی دلیل یا کوئی ثبوت یا کوئی وہ ہونا چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب العالمین یہ تو سارے جہانوں کو پال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا رب ہے،
تو کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ تمام تعریفیں اسی کی ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پیدا کرنے کے بعد رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کے اندر نا مختلف معانی پائے جاتے ہیں، اور بعض یعنی ایک عالم کا میں نے سنا، وہ تو فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، آپ لوگوں میں سے اکثر کو شاید یا بہت کسی کو یاد تو ہوں گے، تو یہ نا 99 نام یاد کرنے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ تسعۃ وتسعین اسماء من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے بے شک 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے گا، جو ان کی حفاظت کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو خیر جب میں تو خیر بہت چھوٹا تھا، میں نے یاد کیے تھے، آپ نے 5 یا 6 سال کا تھا۔ تو ہمیں بچوں کو نا یہ یاد کرا دینا چاہیے۔ ہماری دادی کی ایک کتاب ہوتی تھی، تو دادی کی تھی شاید، جہاں تک مجھے یاد ہے، تو ہر صفحے پر ایک نام لکھا ہوا تھا، اللہ، پھر اگلے صفحے پر رحمان، ایک یا دو نام مجھے ایگزیکٹلی جیسے یاد نہیں ہے، لیکن بڑا بڑا لکھا ہوتا تھا، تو ایک یا دو نام ہوتے تھے۔ تو میں نے نا پھر پورے نام وہ یاد کر لیے تھے۔ تو اس کے اندر نا یہ جو 99 نام ترمیزی کی روایت میں آئے ہیں، یہ نام، اس میں آپ غور کریے گا کہ اس کے اندر رب نہیں ہے، یعنی کہ رب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، قرآن کی پہلی آیت میں آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا صفاتی نام ہے قرآن میں، وہ رب ہی ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو چلو الرحمن الرحیم آ گیا، لیکن جو سورۃ الفاتحہ شروع ہو رہی ہے اس میں سب سے اللہ کا نام کے بعد سب سے پہلا جو آ رہا ہے لفظ، وہ رب ہے۔ لیکن وہ ان 99 ناموں میں نہیں ہے۔ تو وہ یہ فرما رہے تھے عالم صاحب، وہی فرما رہے تھے کہ ان سارے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام ایسا ہے، ایک نام ہٹا لیں، مطلب ان سارے 99 ناموں میں سے ایک نام ہٹا لیں، بقیہ پورے 98 ناموں کی جو کوالٹیز ہے نا، وہ سب کی سب اس رب کے مطلب میں شامل ہے۔ یعنی یہ جو رب صفت اتنی بھاری ہے، یہ رب نام اتنا عظیم ہے کہ اس کے اندر وہ سارے 98 نام اس کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ صرف ایک نام ہے المنتقم، انتقام لینے والا، بس یہ نام رب کی اس میں شامل نہیں ہے ایٹریبیوٹس میں، باقی سارے جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور ویسے بیسیکلی تقریباً 5 چیزیں رب میں شامل ہوتی ہیں، جیسے ایک تو مالک ہونا، سردار ہونا، اور محبت ہونا، اور رزق دینے والا، رازق ہونا، پالنے والا، اور تربیت کرنے والا، مربی ہونا۔ یہ 5 چیزیں اس رب کے اندر، اس رب کے مطلب میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کائنات کو پیدا نہیں کر دیا کہ بس پیدا کر دیا، اب اس کو خود چلے گی، آٹومیٹک چلے گی، نہیں، ایک پورا سسٹم اللہ تعالیٰ خود چلا رہے ہیں، اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ سنبھال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ وما من اور پھر اس کا روزی کا نظام سارا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ خیر، تو ہم تھوڑا سا اس کو آگے چلتے ہیں۔ عالمین کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ جہانوں سے کیا گیا ہوتا ہے کہ یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کسے کہتے ہیں؟ بھائی یہ کیسا عالم ہے؟ ہم کہتے ہیں یار کیسے عالم، عالم جہان کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو العالمین سارے جہان، تو یہ رب ہے سارے جہانوں کا۔ اور کائنات کتنی بڑی ہے، یہ تو اگر اس پہ بات کروں گا تو ٹائم بہت ہو جائے گا، مطلب بہت زیادہ بڑی ہے۔ وہ ایک ویڈیو بھی ہے اس میں، مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ میں بھیج دوں گا، وہ دیکھیے گا، اور پھر ذرا دوبارہ سے سوچیے گا اس آیت کو کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے۔ بلکہ میں آپ لوگوں کو ایسا کرتا ہوں، اسکرین شیئر کر کے وہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں۔ کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں تو سارا قرآن کا خلاصہ ہے نا، تو اس پہ تو ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے،
پھر ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. پھر جن کو ڈیٹیل کا شوق ہے یا ڈیٹیل میں وہ سیکھنا پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پورا قرآن اس طرح سے ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ ہمارا ڈیپ جو قرآن تفسیر کا کورس ہے وہ پھر دوسرا ہے. وہ اس کی جو ہے نا اینڈنگ لمٹ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم وہ اتنی ڈیپلی فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس میں پورا سال لگے، 2 سال لگے، ہمیں نہیں پتا. اس کو تو ہم نے رمضان تک مکمل کرنا ہے، تو ہم نے صرف سورۃ الفاتحہ میں تو ہم تفصیل سے تھوڑا سا چلیں گے، اس کے بعد پھر ہم تفصیل اتنی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو سے شیئر کرتا ہوں، 1 منٹ دیجیے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے وہ ویڈیوز بہت سنے دیکھی بھی ہو. خیر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی الحمدللہ. نہیں، ویڈیو کی آواز آ رہی ہے؟ ابھی تک تو نہیں آئی. آ رہی استاد جی. نہیں اب تو نہیں استاد جی. ہے کوئی آواز؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی ہے اس کی. ویڈیو کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں استاد جی نہیں آ رہی. تو ویڈیو کی آواز تو آنی چاہیے نا، کیوں نہیں آ رہی؟ کیا کر رہی ہوں، اس کو کھایا جائے گا. ویڈیو کی آواز کیسے آئے گی؟ تو آپشن، اچھا 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ. ہاں
اچھا، اب آپ لوگ کو ویڈیو کی آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا. ٹھیک ہے، چلے ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں شیئر کر دوں گا، کیونکہ ویڈیو کی آواز آپ لوگوں کو اگر ہوں یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گا. میں چاہتا ابھی دیکھ لیں تاکہ جو ہم اللہ تعالیٰ کا رب ہونا سمجھ رہے ہیں تو وہ ریئل ٹائم میں پھر ہمیں وہ تھوڑا سا جب وہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا ایک استحضار ہوگا، ایک احساس ہوگا کہ کتنی بڑی کائنات ہے. اور اس کے فوراً بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا سمجھیں گے تو اس کا جو اثر ہوگا وہ الگ ہی ہوگا. اور باقی ایک بات میں اور کر دوں پھر ہم اس کو آگے چل لیتے. تو یہ ہے کہ یہ کتاب ہے قرآن اور سائنسی انکشافات. یہ کتاب، یہ جو کتاب ہے قرآن اور سائنسی انکشافات، یہ محمد ولی راضی صاحب جو لکھا ہے نا، مولانا ولی راضی صاحب، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا تو ان سے بھی بڑے ہیں یہ مولانا ولی راضی صاحب. یہ ابھی حیات ہیں، تقریباً 95 سال شاید ان کی عمر ہے. ان کی کتاب ہے قرآن اور سائنسی انکشافات. یہ کتاب آپ لوگ اگر یہ کتاب پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے نا، عظمت، وہ آپ کے دل میں بہت اچھے طریقے سے بیٹھ جائے گی. میں چند کتابیں ہیں، میں آپ کو جب آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری کتابوں کا بتاتا رہوں گا، لیکن ان میں سے چند کتابیں ایسی ہیں جن کو میں پڑھنے پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. یا یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی نا تو آپ نے بہت کچھ مس کر دیا ہے. تو ان میں سے یہ ایک کتاب ہے قرآن اور سائنسی انکشافات. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو مل جائے گی ایزیلی. دارالعلوم کراچی سے بھی مل جائے گی، مطلب مختلف جگہوں سے مل جائے گی. تو آپ کو اگر چاہیے ہو یا اگر ملٹیپل لوگوں کو چاہیے ہوگی تو وہ پھر کیا کہتے ہیں بتا دیے گا تو پھر اس کو ارینج کر دیا جائے گا. اچھا خیر، تو ہم شروع کرتے ہیں پھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں یہ بتا دیا کہ بھائی دیکھو تمام تعریفیں نا وہ ہیں تو میرے لیے. ٹھیک ہے، اور میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. اور الحمدللہ کہنا، جیسے ہم نے بسم اللہ کی بات کی تھی نا، ایک حدیث اس حوالے سے آتی ہے کہ کلو امر دی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، کہ جو جو کام، اہم کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جب وہ ناقص ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بات الحمدللہ کے لیے آتی ہے کہ کلو امر دی بال لا یبدا فیہ بالحمد للہ فہو اقطع، ابن ماجہ میں، کہ ہر اہم کام اللہ تعالیٰ کی حمد سے نہ کی جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرنی چاہیے ہر اچھا بڑا کام کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور
یہ ایک بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ کہنا، کہ اگر آپ اپنے کچھ کام آپ نے کیا ہے تو آپ اس کے لیے جب الحمدللہ کہیں، لیکن دل کی کیفیت سے کہیں، زبانی کلامی اوپری اوپری نہ کہیں، دل کی کیفیت سے کہیں، تو اس سے تکبر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تکبر نہیں آتا، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی رہے گی بار بار کہ میرا تو کوئی، میں نے تو تیر نہیں مارا، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی، اللہ تعالیٰ نے لیا جو کام لیا، جو اچھا کام لیا اللہ تعالیٰ نے لیا. ٹھیک ہے، اور شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ تو ہے بھی شکر کی چیز، الحمدللہ شکر کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں نا تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو بتائیں، سوچیں ذرا، کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بات کہنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھائی میں، تم شکر کرو میں تمہیں دوں گا، تو یہ ہمیں یقین آ جاتا نا کہ ہاں بھائی اللہ میاں نے کہا ہے میں شکر کرو تو میں تمہیں دوں گا، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے. ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ أَزِيدَكُمْ، کہ میں تمہیں زیادہ کروں گا. اللہ نے کہا ہے شکر کرو تو میں زیادہ دے دوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شکر کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ تم شکر کرو گے اگر تو میں تمہیں یقیناً ضرور بھی ضرور زیادہ دوں گا. اتنی تاکید اور اتنے زور لگا کے اتنی تاکید سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً ضرور بھی ضرور میں تمہیں دوں، زیادہ کروں گا. اتنی تاکید اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں شکر کرنے سے ہمیں سستی ہو رہی ہے وہ نہ ہو. شکر کریں، آپ کی نعمت وہ بڑھ جائے گی. آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ شکر کریں، اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس نعمت کو بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں الحمدللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ شکر کے جذبات بھی پیدا ہوں گے. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور طریقہ سکھایا ہے. وہ یہ سکھایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اصل میں سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دعا کرنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ آتے کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. ایک بندے نے، ایک صحابی نے ایسا کیا تھا. اس نے نماز پڑھی اور فوراً سے اللہ میں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اس طرح کر کے اس نے دعا شروع کر دی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے بڑی جلدی کی، دعا مانگنے میں بڑی جلدی کی. جب بھی تم دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور اس کے بعد پھر تم درود پڑھو مجھ پر. اور درود پڑھنے کے بعد اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگو، اور آخر میں پھر مجھ پر درود بھیجو اور اللہ کی تعریف بیان کر دو. اس طرح کرو گے تو تمہاری دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بہت چھوٹا تھا تو میچ چل رہا تھا کرکٹ کا. اس زمانے میں میچ میں بہت شوق سے تو شاید کبھی بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن وہ شاید پاکستان انڈیا کا تھا، تو اس میں، اور میں وہ بھی شاید نہیں، وہ بھی شوق سے نہیں دیکھتا، مطلب وہ بھی مجھے اتنا کوئی وہ نہیں ہے اس سے. لیکن سب، ساری فیملی بیٹھی ہوئی تھی، ہم اپنے، بہت چھوٹا تھا میں، بچہ تھا، اور نانا کے گھر پہ تھے ہم، تو وہاں سارا ننیال، تو سب لوگ میچ دیکھ رہے تھے. خیر مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں کہا تھا، لیکن بہت پرانی بات ہے. تو یہ دعا کرنے کا نا، یہ طریقہ میں نے اس وقت مدرسے میں سیکھا تھا کہ سب سے پہلے آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں. تو آخری کی میرا خیال ہے لاسٹ بال تھی یا نہیں کچھ تھا اس طرح سے، اور 4 رن شاید چاہیے تھے، مطلب بہت کم بالز تھی اور رن تھوڑے زیادہ تھے. تو میں نے اس طرح دعا کی، سب میچ دیکھ رہے ہیں اور بولے ہو جائے ہو جائے، میں ہاتھ اٹھایا، میں دعا کی، میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. میں نے پہلے حمد بیان کی، پھر میں نے درود پڑھا، اور پھر میں نے کہا یا اللہ اس بال پہ یا اللہ چھکا لگ جائے، 6 لگ جائے. پاکستان کی بیٹنگ تھی. اور پھر میں نے کہا کہ دوبارہ سے میں نے کہا کہ الحمدللہ، یہ دعا مانگ کے پھر میں نے سے وہ جو پڑھتے ہیں نا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی، تو یہ بھی درود ہے نا، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد، یہ درود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ درود، اور پھر میں نے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کے رحمان رحیم ہونے کا میں پھر بات ہو، اللہ کی تعریف بھی ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو یہ پڑھا، یا میں نے کچھ اور پڑھا، لیکن وہی کیا کہ درود پھر آخر میں ضرور پڑھا، یہ مجھے یاد ہے.
الحمدللہ درود دعا پھر درود، یہ میں نے کیا، اتنا تو مجھے یاد ہے. میں نے آمین کہا ہے اور پھر وہ بال ہوئی اور اس پہ چھکا 6 لگ گیا. تو یہ مجھے ابھی ایسی یاد آ گئی تو میں نے بتا دیا. اس کے یہ میں پتہ نہیں میری دعا سے لگا یا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں میں نے کی جو اس طریقے سے کی تو وہ قبول ہو جاتی ہیں، بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں. اور بہت ساری دعائیں میں نے کی ہیں اس طرح سے. میں اسی جب سے پتہ چلا تب سے میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں، مطلب تقریباً 25 سال ہو گئے، اس طریقے 20-25 سال ہو گئے مجھے اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے. تو الحمدللہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعریف سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنی دعا مانگیں اور پھر درود پڑھ کر دعا کو اپنی مکمل کرتے ہیں. بیٹنگ سائڈ پہ آفریدی تھا کیا؟ تو خیر مجھے یاد نہیں ہے. تو خیر یہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، بہت بڑی حمد ہے. یہ پوری ساری یعنی اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو میں ڈسکس نہیں اس وقت کر سکتا، لیکن یہاں جو چند چیزیں بتانی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اچھا ایک بات میں تھوڑی سی بتا دوں جو تھوڑی سی عربی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گی، فائدہ بھی ہوگا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں عربی زبان میں نا جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں ٹائم نہیں ہوتا، جملہ فعلیہ میں ٹائم ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، یا تو پاسٹ ہوگا یا پریزنٹ ہوگا یا فیوچر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو جو زمانہ ہوتا ہے جو فعلیہ ہوتا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ زمانہ ضرور ہوگا. یہاں پر اگر ہوتا نا احمد اللہ، میں حمد بیان کرتا ہوں اللہ کی، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو ٹھیک ہے، بات تو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ ہوتا جملہ فعلیہ اور اس میں کیا ہوتا ہے میں بیان کرتا ہوں. کیا مطلب؟ اگر میں بیان کر رہا ہوں تو یا تو میں مطلب حال میں بول رہا ہوں بیان کر رہا ہوں تو ابھی کر رہا ہوں بیان، پہلے نہیں کر رہا تھا، بعد میں نہیں کر رہا ہوں گا اس وقت جملے کے لحاظ سے. اور اگر وہ یہ اس کا ترجمہ لیا جائے کہ میں بیان کروں گا تو بھائی پاس میں نہیں کر رہا، ابھی نہیں کر رہا، فیوچر میں کروں گا. اور اگر اس میں ہوتا فعلیہ ماضی کا، حمدت اللہ، میں نے اللہ کی حمد بیان کی، تو پاسٹ میں بیان کی، پریزنٹ میں نہیں کر رہا، فیوچر میں نہیں کر رہا. تو ایک زمانے میں ہی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جملہ فعلیہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جملہ اسمیہ بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. اس میں پاسٹ اور فیوچر ہے نہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہے. صحیح ہے. دوسرا فرق یہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں فاعل ضروری ہوتا ہے، اگر فاعل نہیں ہوگا تو فعل ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے کتاب پڑھی، تو یہ فعلیہ ہے، بات فعل کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. تو کتاب کا پڑھنا فعل ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں پڑھوں گا. آپ لوگوں نے دورہ تفسیر پڑھا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ لوگ پڑھیں گے. تو یہ کام آپ کا محتاج ہے، یعنی یہ فعل فاعل کا محتاج ہے. تو اگر احمد اللہ یا حمد اللہ ہوتا تو ہم وہ اللہ کی تعریف ہونا جب ہم کریں گے یا کی ہوتی تو ہوتے، ہم فاعل ہوتے تو تعریف ہوتی، فاعل نہیں ہوتے تو تعریف بھی نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حمد اللہ یا احمد اللہ نہیں، جملہ فعلیہ نہیں بلکہ بار بار بتا رہا ہوں جملہ اسمیہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تم پڑھو یا تم نہ پڑھو، تم کرو اللہ کی تعریف یا تم نہ کرو، اللہ کی تعریف کسی فاعل کی محتاج نہیں ہے. یہ ساری کائنات نہ ہو، کچھ بھی مخلوق نہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. کیا مطلب خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، قرآن میں خاص طور پر، کہ اللہ کی تعریف مخلوق کی محتاج ہی نہیں ہے. میں تعریف کر کے یہ نہ سمجھوں کہ دیکھو میں تعریف کر رہا ہوں، یہ فیلنگ آ ہی نہیں سکتی. الحمدللہ رب العالمین،
ٹھیک ہے، تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، چاہے میں کر رہا ہوں یا میں نہیں کر رہا، اور ہر وقت ہے، ہر لمحے ہے، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ہر وقت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ پوری جو صورت ہے اور جو پوری بات ہے، اس میں بہت ایک خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تعریف کا تو محتاج اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں۔ ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رب ایک تو ہے ہمارا رب، لیکن سارے عالمین کا رب۔ اس میں مختلف باتیں ہیں۔ ایک بات عالمین سے یہ ہے کہ ایک عالم ہے ہم لوگوں کا، انسانوں کا، ایک عالم ہے فرشتوں کا، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں نا، ہے نا فرشتے، لیکن وہ ہمیں نہیں نظر آ رہے، کیوں؟ وہ ایک الگ عالم میں ہے۔ ایک عالم ہے جنات کا، وہ بھی یہاں ہو سکتا ہے موجود ہوں، لیکن ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں نظر آ رہے۔ تو یہ مختلف بہت سارے، پتہ نہیں کتنے عالم ہیں، اللہ ہی جانے، اللہ ہی بہتر جانتے۔ ایک ہمارا عالم ہوتا ہے عالم خواب، ریئل لگتا ہے لیکن ہوتا خواب ہے۔ ایک عالم برزخ ہوتا ہے قبر کا، دیکھنے میں گڑھا ہے، لیکن وہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو دیکھنے میں تو ایک گڑھا ہے، مٹی آپ کھودیں گے کچھ نہیں ہے، وہ لاش ہوگی، وہ بھی آہستہ آہستہ خراب ہو جاتی ہے، جب زیادہ ٹائم بعد کھودیں گے تو بالکل ختم ہو چکی ہوگی۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ ایک الگ عالم ہے، اس کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ اگر نیک ہوتا ہے، سارے جوابات صحیح ہوتے ہیں، تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گناہ ہے تو پھر عذاب، اس کو عذاب قبر سے ہی کچھ نہ کچھ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ بچائے ہمیں قبر کے عذاب سے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام عذابوں سے بچائے ہمیں، اپنی ناراضی سے بچائے ہمیں، جنت کا باغ ہماری قبر کو بنایا اور ہمیں جنت عطا فرما، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ تو یہ مختلف عالم ہیں، کتنے ہیں ہم نہیں وہ کر سکتے، ان سارے عالموں کا پال رہا ہے اللہ تعالیٰ، پالنے والا ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین، صرف یہ ایک ہی جو آیت ہے، اس کے اندر خود پتہ نہیں کتنی ساری باتیں پوشیدہ ہیں، اور آگے الرحمن الرحیم ہے، اس میں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور سورہ فاتحہ انشاءاللہ آج تو خیر الحمد للہ رب العالمین ہی میں تھوڑا سا ہمیں لگ گیا، خیر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوں کہ میری تعریف کرتے رہو تم، اللہ تعالیٰ کو ہم پر پیار آ رہا ہو، تو اس لیے وہ چاہ رہے ہوں کہ ہم بس آپ سے تعریفیں ہی کریں، تو اس ایک ہی آیت پہ آج ہم نے بات کی ہے الحمد للہ رب العالمین، حالانکہ میرے ذہن میں تھا کہ سورہ فاتحہ مکمل ہم آج کر لیں گے، لیکن چلیں، اس میں شاید اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں باتیں آپ لوگوں میں لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو استاد کے منہ سے جو بات نکل رہی ہوتی ہے نا، اس میں طلبہ کا اور طالبات کا نا بہت کردار ہوتا ہے، کہ ان کے دلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان کی طلب کے مطابق اللہ استاد کی زبان سے کچھ بات وہ بیان کرواتا ہے۔ تو آپ لوگ کی طلب شاید زیادہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ کچھ مطلب باتیں ہو رہی ہیں، ورنہ ہمارا اتنا تو میرا نہیں تھا اس وقت، اتنا ہے کہ بس سورہ فاتحہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم تھوڑی رفتار سے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ ہیں، اگر آپ لوگوں کو سوال ہے تو بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ سب کا جواب دیکھیں، پہلے سارے آپ کا سوال پوچھے، سوال ہوگا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک سوال چل رہا تھا، کسی کا سوال تھا، اگر وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں یا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں، ابھی پوچھ لیں یا مطلب مرضی، پھر بعد میں پوچھ لیں، جیسے مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان بھائی کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ میرے خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ کا شکر۔ جزائے خیر دے، ماشاء اللہ آپ کو دیکھ کے جو ہے نا وہ میں ایک دفعہ تو خوش ہو گیا ہوں، بہت الحمد پیاری للہ، ہستی ہے۔
آپ کے منہ سے ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں سن کے اور بڑا مزہ آیا الحمدللہ. سوال تو کوئی نہیں ہے، وہ تو ابھی اتنا نالج نہیں ہے ہمارا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ جیسے کل آپ نے بتائی تھی کہ ہماری نیت صاف ہو، ساری ان نیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ شروع کیا سفر. اور باقی یہ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور یہ ضروری چیز ہے ہماری زندگی کا بہت. تو ٹائم تو ہمارے آمین پاس اب ہے، تو کل کو یہ نہ ہو کہ اللہ پاک پوچھ لیں گے بھائی ٹائم تو بہت تھا کیوں نہیں کیا. تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ کے منہ سے یہ بہت پیاری لگی ہے بات کہ اللہ پاک چاہ رہے ہوں کہ میری حمد ہی بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے تو ابھی ہم کیا کہہ کہہ سکتے ہیں اللہ کو جزائے خیر دے. سکتے. آمین یہی آمین. تھا. تو میں آپ سے آخر میں جو ہے نا وہ سلام کروں گا. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، ہم پھر اس کو کلوز کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام.